یاسین صاحب والا فرسٹ ٹائم حاضر ہوا جی پہلی دفعہ حاضر اچھا ہوا اچھا ہوں۔ اچھا السلام ان کی علیکم شکل یا کسی احمدی سے ملتی ہے، شکل ملتی ہے یا تاثر ایسا تھا، میں آپ کو احمدی سمجھ رہا تھا۔ اچھا آپ سوال کریں جی، ٹھیک ہے۔ جی حضور والا، میں نے آپ کی ویڈیو کیسٹ دیکھی تھی، ایک میرے دوست ہیں وہ احمدی ہیں، انہوں نے مجھے دکھائی تھی، تو جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے یہ کہا ہے، ہاں جی، آپ نے یہ فرمایا تھا، میں نے اور دلائل دیے ہاں ہیں جی، مجھے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی طبعی عمر 950 سال نہیں ہے بلکہ ان کی شرعی عمر 950 سال ہے، فرمائی آپ نے۔ مگر دلیل دی کوئی نہیں قرآن سے؟ نہیں جی، اچھا جی، جبکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے، آپ ہی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ایک زیر زبر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر حضرت نوح کی عمر 950 سال تھی تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہ ہوئی جو کہ ان کے 900 سال بعد وجود میں آئے؟ اور اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم آپس میں ملے ہیں۔ تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مورخ کی بات پر ایمان لائیں جبکہ ہمارا قرآن پاک ہمیں کیا نہیں، کہتا ہے؟ قرآن پاک کا جو حوالہ ہے میں جی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تشریف رکھیے۔ بے شک۔ قرآن پاک نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں بہت ہی دلچسپ۔ ایک یہ کہ حضرت نوح کی عمر 550 سال، 950 سال، جو بائبل میں بھی مذکور ہے۔ بائبل میں جتنے دوسرے انبیاء کی لمبی عمریں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک کو بھی خدا تعالیٰ نے نہیں چنا، اس کا ذکر نہیں کیا، صرف حضرت نوح کا ذکر فرمایا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم کے متعلق کہ وہ نوح کے شیعہ میں سے تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے پیروکار تھے اور آپ کو ماننے والے تھے۔ اب یہ جو یہ نقطہ ہے بہت ہی اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یا کچھ اور مطلب ہے؟ قرآن کریم اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کرتا، مورخ کی بات نہیں ہے، وہاں میں نے مورخ کا لفظ نہیں بولا، میں کتب سماوی کا حوالہ دیا تھا، بائبل کا حوالہ دیا تھا، قرآن کا حوالہ دیا تھا کہ نہ بائبل اس بات میں کچھ بیان کرتی ہے، نہ قرآن اشارتاً بھی بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح کا یا کسی اور پرانے نبی کا وجود تھا۔ اب ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ 950 سال عمر تھی، دوسری طرف کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے متبعین میں سے تھے، اور تیسری طرف اشارتاً بھی ان کے وجود کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر 950 سال عمر تھی تو حضرت ابراہیم جب 60 سال کے تھے تب حضرت نوح کو فوت ہوئے ہیں، سمجھے ہیں آپ؟ اور حضرت ابراہیم کے ذکر میں تو یہ ملتا ہے کہ صرف مشرک ہی مشرک رہ گئے ہیں، کوئی بھی باقی نہیں۔ اور حضرت نوح کے متعلق کیا یہ بھی پھر تسلیم کریں گے کہ حضرت نوح آئے اور اس کے بعد بے شمار انبیاء آئے، اور آخری نتیجہ جو انہوں نے اپنی اصلاح کا اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہ تھا کہ ایک ابراہیم ہی تھا جو قبول کر گیا، باقی سارے مشرک ہو چکے تھے، اور مشرک بھی ایسے ہوئے کہ حضرت نوح ان کو چھوڑ کے ہی غائب ہو گئے کہیں، اور ابراہیم کو اکیلے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ باتیں ہیں جو قرآنی بیان سے قطعی طور پر ثابت ہیں، اور یہ بات عقل کے خلاف ہے کہ قرآن میں تضاد ہو۔ میں جب عقل کا حوالہ دیتا ہوں تو ان قرآنی آیات کے حوالے سے دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح کا اس زمانے میں کوئی وجود نہیں تھا، اور ان باتوں میں تضاد ہے یا کوئی اور حل ہے؟ ہمارے نزدیک قرآن میں کوئی تضاد نہیں، اس لیے قطعی طور پر عمر کا حوالے سے یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی شریعت جس عرصے تک آپ ان لوگوں میں رہے بحیثیت شریعت کے، یہ عمر ہے، اور اس عمر کے حوالے سے ہم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تا قیامت مانتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا آپ کو زندہ نبی
قرار دیا ہے جو اب بھی ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، تو وہاں ظاہر بات ہے کہ جسمانی زندگی مراد ہی نہیں ہے، روحانی زندگی اور امر کا دور، کہاں تک آپ کا امر جاری رہے گا۔ اس پہلو سے اس استنباط کے نتیجے میں نے حضرت نوح کی عمر کے متعلق عرض کیا تھا کہ یہ آپ کی جسمانی عمر نہیں، آپ کی روحانی عمر ہے، آپ کی شریعت کی عمر ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس شریعت پر پیدا ہوئے، ایک عرصے تک اسی شریعت کے تابع رہے، پھر خدا نے خود آپ کو صاحب شریعت نبی بنا دیا، اور جب بنا دیا تو نوح کی عمر ختم ہو گئی، پھر نوح شرعی لحاظ سے زندہ نہیں رہے، یعنی ان کا دور ختم اور ابراہیم کا دور شروع ہو گیا۔ یہ استنباط ہے، سمجھئے؟ جی اللہ تو آیت یہ ہے اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، حضرت نوح کے ذکر کے بعد الصافات آیت 84 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نوح کا ذکر اس سے پہلے گزرا ہے، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ اس کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھا۔ یہ لفظ شیعان علی جو ہے نا، یہی لفظ ہے جو وہاں استعمال ہوا ہے، یعنی متبعین۔ لفظ شیعہ اب رفتہ رفتہ حضرت علی کے حوالے سے الگ ہو گیا ہے، مگر آغاز اس کا اسی طرح ہوا تھا کہ یہ شیعان علی ہیں، علی کے متبعین ہیں، باقی خلفاء کے نہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کا متبع قرار دے رہا ہے، جس کا مطلب ہے اس وقت تک آپ کی شریعت زندہ تھی اور ابھی پورے 950 سال نہیں ہوئے تھے۔ حضرت نوح کی زندگی کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ میرا صرف کہنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ جی اللہ پاک اور قرآن پاک ایک یقین کی بات ہے، ایک مکمل یقین ہے ہمیں جو کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، کامل یقین ہے، کامل یقین ہے۔ میرا صرف یہ مطلب تھا کہ ہم اپنی عقل یا تعویل سے اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، آگے پیچھے نہیں کر سکتے، جیسے حضور مگر نے فرمایا ہے۔ استنباط کر سکتے ہیں، استنباط کا حکم ہے۔ اب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ مرد عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں مردوں کا لباس جی ہیں۔ بالکل، اگر میں یہ کہوں کہ لباس سے مراد یہ ہے کہ ان ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا تن ڈھانکنا چاہیے، بدن سے چمٹا ہوا ہوتا ہے لباس، اندرونی رازوں سے واقف ہوتا ہے، اس کو شہرت نہیں دینی چاہیے، تو کوئی کہے کہ لباس لکھا ہوا ہے آپ آگے پیچھے کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو درست بات نہیں ہے۔ نہیں وہ تو اگر میں یہ کہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، جی بالکل، تو کوئی ہل اٹھا کے چل پڑے کہ میں ہل کر دوں، ہل چلا دوں کہ عورتوں پر، تو جائز ہوگا؟ کوئی کہے گا نہیں یہ تو درست نہیں ہے، کیوں قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، میں کیوں مضمون آگے پیچھے کروں؟ قرآن کریم کے مضمون سمجھنے کی کوشش کرنا خود قرآن کے تابع ہے، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ متشابہات ہیں، کچھ ایسی آیتیں ہیں جن کا مفہوم پوری طرح ہر شخص کی سمجھ سے بالا ہوتا ہے، کچھ محکمات ہیں، محکمات کی کتابیں متشابہات کو سمجھو، اور یہ علم اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جن کو خدا نے یہ صلاحیت بخشی ہوتی ہے اور جن کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو وہ لوگ جو خدا سے رہنمائی پاتے ہیں، اس سے فیض پا کر قرآن کے مضامین کو سمجھ سکتے ہیں، وہ اسی حکم کے تابع یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا 950 سال والی، یہ باقی آیات کے مقابل پر متشابہ بن جاتی ہے، ورنہ قرآن میں تضاد دکھائی دے گا، اس وجہ سے مجبوری ہے، ورنہ یہ دشمن یہ کہے گا کہ عجیب کتاب ہے، ایک طرف کہتی ہے کہ حضرت نوح 950 سال تک زندہ رہے، دوسری طرف ابراہیم کے ذکر میں سب کو غیر مومن قرار دے دیتی ہے، اور حضرت نوح بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ وہ مومن نہیں رہے تھے، اکیلے ابراہیم کس طرح دنیا میں مومن ہو گئے؟ یہ مسئلہ ہے جو قرآن میں تضاد دکھاتا ہے۔ اس واسطے قرآن کے ہر خادم کا فرض ہے کہ اس تضاد کو دور کر کے دکھائے، اور تضاد دور کرنے کی کوشش کرنا اور اصل فہم کو ظاہر کرنا قرآنی معنی کی مخالفت نہیں بلکہ اس کی تائید ہے۔ جزاکم اللہ۔ صاحب عرض یہ ہے کہ میرے سوالات شاید کچھ بلیسفیمک یا اپوسٹیٹک دکھائی دیں، لیکن
میں نے آپ کا باہر نوٹس دیکھا رشدی کے بارے میں، تو اس لیے آئی ایم بینگ انکریج ٹو آسک یو. قرآن کریم کی ایک معذرت کی ضرورت نہیں. آپ تو بڑے مہذب لوگ ماشاءاللہ اکٹھے ہوئے ہیں، یا تو آپ کے ساتھ تو گفتگو تو ایک نعمت ہے. آپ کی جن عنایت جن کر مولویوں فرمائی سے ہے. میں جی گفتگو کر چکا ہوں، جی جی. اگر آپ ہوتے تو توبہ کر کے وہاں سے نکل جاتے. اچھا صاحب مشق ناز کر. جی. تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے والذین جاہدوا فینا ولنہدینہم سبلنا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. تو it shows there is little linguistic beauty. فینا اللہ تعالیٰ میجسٹک لینگویج میں بول رہا ہے جی جی بالکل. اور قرآن کی ڈیپتھ میں بول رہا ہے. I beg your pardon, I'm sorry, I'm not used to, I'm not a lecturer by profession. Sorry. دوبارہ اس بات کو تھوڑا سا دہرا دیں کیونکہ جو لوگ محروم ہو گئے. Sorry, gentlemen. یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز پوری واضح نہیں ہو رہی میں تھی. آپ سے خطاب کر رہا تھا. I'm very sorry. I'm very sorry. لیکن اگر اس میں خطاب کریں مجھ سے. جی. میں نے جیسے عرض کیا مجھے عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا ہز ہولینس سے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے والذین جاہدوا فینا فلنہدینہم سبلنا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جی. تو اس آیت کے معنی یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری ذات گرامی میں جستجو کرو، تلاش کرو، ہماری گہرائیوں میں، ہماری ڈیپتھ میں جاؤ. فی میں لنگوسٹک بیوٹی ہے، گہرائی، اور نا میں اس نے اپنی شان دکھائی ہے میجسٹک. تو ہم تم کو نئے نئے راستے دکھائیں گے. تو اس آیت سے اور پریکٹیکل ویزیبلٹی آف دی ٹائم اور دی ورلڈ یو ول سی کہ سنت اللہ ہے ایوالوشن، پروگریس، چینج. تو وہ جو عام مسلمان کہتے ہیں اکملت لکم دینکم، اس کے معنی ہو جاتے ہیں ایسوٹیریسزم، باطنی معنی ہو جاتے ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے، ایک کھیل ہے، لہو و لعب ہے. آپ سوال کر رہے ہیں یا آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ آئی بیگ یور پارڈن. تو وہ میں سمجھ گیا ہوں. نہیں تو فکر نہ کریں. نہیں وہ آپ مطمئن رہیں. اینڈ اپ ہوگا تو سوال ہی کے اوپر. گفتگو کرنے سے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ میں عادی ہوں، اس لیے شوق سے. نہیں تو پھر ورنہ سوال کا مزہ نہیں آئے گا نا. تو یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جی کہ آپ کے سوال کی نوعیت میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ترجمے سے اتفاق نہیں ہے. ترجمے کی غلطی کی وجہ سے وہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں جو آپ نے چھیڑ دیے ہیں. تو میں عرض کرتا میں ممنون ہوں. ہاں میں بتاتا ہوں اگر آپ صحیح ترجمہ. میں عرض کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ ہماری ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں کوشش کر کے اور ہمارے اندر کے باطنی مضامین کی سیر کرتے ہیں. جی. یہ اس لیے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے. لن ترانی موسیٰ نے کہا. وہ بھی نہیں، یہ اور بات ہے. جی. تدرک الابصار کوشش کر رہے ہیں اور اس کے باوجود کسی نظر میں یہ طاقت نہیں ہے. ہوا یدرک الابصار وہ ہے جو نگاہوں تک خود پہنچتا ہے. اس لیے کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی کوشش سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی سفر اختیار کر سکے. ہاں اللہ جس تک پہنچے گا اسے کچھ دکھائے گا. یہ آیت بین ہی یہی بات کر رہی ہے، اس سے متضاد بات نہیں کر رہی. چنانچہ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اس کو طاقت نہیں ہے کسی کو کہ ہماری ذات میں جہد کر سکے. ہاں ہم خود یہ وعدہ کرتے ہیں. ہاں نہیں نئی راہیں دکھائیں گے، نہیں، ہم اس کا اپنی ذات تک پہنچنا آسان کر دیں گے، اس کی خود رہنمائی کریں گے، اسے وہ راہیں دکھائیں گے جو اسے ہم تک لے جائیں گی. لَنَهْدِيَنَّهُمْ لفظی ترجمہ ہے. آئندہ کے متعلق یہ مضارع جاری نہیں بلکہ مستقبل کا وعدہ ہے. فرمایا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.
ہم ایک ہی نہیں ہیں 1000 راستے دکھائیں گے، جی ایک نہیں 1000. میں بس کرتا ہوں. جی ہم ہیں جو اس کو مختلف راہیں اب تک اپنے تک پہنچنے کی دکھائیں گے. یہ خدا تعالیٰ وعدہ حتمی فرماتا ہے. اس مضمون پر ابھی چند دن ہوئے میں پورا خطبہ دے بیٹھا ہوں اور اسی آیت کے حوالے سے تفصیلی روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مختلف مذاہب پہ پیدا ہوئے اور ان کو اپنی ذات میں نہ قرآن کا علم، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نہ یہ پتہ کہ صراط مستقیم ہے کیا، لیکن دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جستجو کی ایک تمنا ہے جو ہر فطرت میں ودیعت کر دی ہے. ایسے لوگوں کی بحث ہے، وہ مختلف رستوں پر ہیں. کیا جب تک وہ صراط مستقیم تک نہیں پہنچ جائیں گے وہ خدا سے مل نہیں سکیں گے؟ ان کی صراط مستقیم پہنچنے کی کیا صورت بنے گی؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ہر قسم کے ہر مسلک کے لوگ ہیں، وہ راہیں خود مجھ تک نہیں پہنچ سکتی. کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی طاقت سے مجھ تک پہنچ جائے. ہاں اگر نیت پاک ہوئی، جستجو کی تمنا ہم نے دیکھی، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ راہیں اس کو دکھائیں گے جن پر چل کر وہ ہماری ذات تک پہنچے گا. اور اس سے مراد صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے. چنانچہ اس آیت کا سیاق و سباق آپ پڑھیں تو وہاں یہ بات خوب کھل جاتی ہے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو الگ الگ خدا ملے گا. مراد یہ ہے کہ یہ جو کوشش ہے اس کے لیے جس راہ سے بھی وہ چاہے گا یا جس راہ پر وہ موجود ہے اس راہ کو اپنے تک ممتد کرنا اور ان راہوں پر اس کا سفر آسان کرنا، یہ ہمارا کام ہے اور ہم ہی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا کریں گے. اس کے سوا اور کوئی معنی اس کی طرف منسوب کرنا جو قرآنی مضمون اکملت لکم دینکم میں رکھنا ڈالنے والا ہو، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. اگر آپ اس کے باوجود اصرار کرتے ہیں تو چاہیں تو کریں. جو میں نے ہاں ہدایت اللہ کا کام ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کا وعدہ آپ کی ذات پر بھی تبھی پورا آئے گا اگر خدا نے آپ کی جستجو میں سچائی اور گہرائی دیکھی. اللہ تعالیٰ اب بس جزاک اللہ. جستجو یہ باقی خدا کا کام وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. شکریہ. جی وعلیکم السلام. شکریہ. میں نے کہا اب آپ کی تسلی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی تسلی ہو گئی ہے اس بات پر؟ جزاک اللہ. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر مرحوم محمد یوسف شاہ صاحب جو کہ مشن پہ تھے نائجیریا. ہاں ہاں کرنل یوسف صاحب. ہاں جی. ہاں ہاں. ان کے جو لڑکے ہیں یحییٰ خضر، ان کا میں کزن. ان کے کزن ہیں؟ ہاں جی. کس طرف سے؟ والد کی طرف سے؟ والدہ کی طرف سے. والدہ کی طرف سے؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. میری ہمدردیاں چونکہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ احمدی تھیں، جی تو میں شروع سے احمدیوں کے لیے لڑتا آ رہا ہوں، لیکن احمدی ہوں نہیں. ٹھیک. جہاں بھی کوئی ذکر ہوتا ہے کہ بھائی احمدی لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں یا وہاں روے میں حوریں ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو مجھے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں احمدیوں کو بڑے قریب سے لیکن جانتا والدہ کی خاطر. ہوں. ہاں جی. ویسے بھی میں نے احمدیوں کو قریب سے دیکھا ہے، مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے میں پھر چھوڑا. اپنی ماں کو دیکھا گھر میں اور اپنے عزیزوں کو دیکھا، جب غلط بات نظر نہیں آئی تھی چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ نہیں، میں نے ان کو چھوڑا بھی نہیں. میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں کیونکہ میرے رشتہ دار جو ہیں احمدی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، سب کو میں نے قریب سے دیکھا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ بھی یہ پیدا ہوا ہے، ابھی کچھ عرصے سے میں جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا رہا ہوں. تو احمدی میں مجھے کوئی ایسی بات غلط نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگے کہ چلو جی میں وہاں جاتا ہوں کہ مجھے غلط بات جو ہے. کہیں اور کوئی غلط بات نظر آئی کہ نہیں؟ نہیں، مجھے کوئی ایسی غلط بات جو ہے وہ نظر نہیں. احمدیوں کو چھوڑ کر جی باقی جگہوں پر بھی کوئی غلط بات نظر آئی کہ نہیں؟ وہ تو خیر جو آدمی سارے فرقوں کو قریب سے دیکھتا ہے اسے پتہ چل ہی جاتا ہے کہ غلط. میں یہ پوچھوں، جواب بھی دے نا اسٹریٹ فارورڈلی. بالکل فرق ہے، ڈیفینیٹلی. تو پھر وہاں غلط آئی، یہاں نہیں آئی، تو وہاں کیوں بیٹھے ہوئے، یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ ابھی اس کے لیے جو ہے جی میں کوشش کر رہا ہوں پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور کوئی آیت کریمہ آپ کے کام آئے گی. ہاں جی. تو اخلاص سے کوشش کریں، دعا کریں. صحیح ہے. اور ہو سکتا ہے آپ کے دل میں جو نیکی تھی شروع سی سے
کہ حمایت کرتے رہے مخالفت کے باوجود، وہی آپ کے کام آ جائے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح بھی جزا دیا کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ جی تو ابھی بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے میں پاکستان گیا ہوں، جی تو میرے کزن ایک جو ہیں ان کی والدہ جو ہیں وہ بھی احمدی تھی، اچھا تو وہ ابھی تبلیغی جماعت میں وہ شامل ہوئے ہیں۔ اچھا تو جو بھی وہاں ان کے گھر جائے وہاں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے نمازیں پڑھا کیا کرو اور اپنے مال جو ہے وہ ٹھیک کرو۔ تو میں نے انہیں ذکر کیا کہ بھائی میں اب جو ہے وہ احمدیوں کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے تو کہنے لگے تو آپ تو مرتد ہو رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ غلط ہیں صحیح ہیں، لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کو غلط باتیں نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ چوری کرو یا ڈاکہ مارو، ان کی باتوں میں مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آئی جس سے میں کہوں کہ یہ لوگ جو ہیں غلط ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں تو وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے تو وہ گیا جا کے کتاب جو ہے وہ ایک اٹھا لایا، بڑی اس نے ورقے جو ہیں ٹٹولے نکالے۔ ہاں جی، تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کرنا کہ اب جب تم واپس جاؤ تو یہ ایک ان سے سوال کرنا۔ ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میرے میں حاضر خیال میں تو ہوں۔ کوئی ایسی بات نہیں، میں سوال پوچھ لوں گا ان سے۔ بالکل درست ہے جی۔ تو وہ میں نے خود وہ جو ہے وہ کتاب تو مجھے یاد نہیں کیونکہ مگر رات کا جو کافی بھی وقت آپ ہو نے گیا تھا۔ پڑھا ہے اس میں مجھے یاد آ جائے گا۔ ہاں جی، تو اس میں وہ یہ لکھا ہوا تھا جی، جی۔ کہ مرزا صاحب کی وہ کہہ رہے تھے کتاب تھی، کافی موٹی کتاب تھی، تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنایا ٹھیک ہے اور میں اپنے ہی پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ نہیں لکھا ہوا اچھا، اپنے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ جو کچھ میں نے وہاں پڑھا میں اس سمجھ گیا کتاب ہوں میں، آپ کا جو سوال ہے اب تشریح لیکن- رکھیں اب۔ ہاں جی، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں یہ آپ کا سننے کے بعد سوال- انہوں نے مجھے جلدی سے نا وہ نہیں، میری بات سن لیجیے، بیٹھ جائیں۔ ٹھیک، آپ کا سوال بڑی وضاحت سے میں پیش کروں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تو واسطہ علماء سے بڑی دیر سے پڑا ہوا ہے، اور جتنے بھی اعتراض آج کل لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا چھپے ہوئے پلندے شائع کیے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، وہ میرے علم میں ہیں۔ تو چونکہ آپ کو پورا علم نہیں، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کا سوال ذرا اکھڑا اکھڑا رہے۔ صحیح، میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لکھا ہے کہ ایک ایسا دور تھا جب مجھ پر مریمی کیفیت طاری تھی، اور وہ بہت ہی تکلیف کا دور تھا۔ جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے عورت کو تکلیف ہوتی ہے جس میں سے ایک نیا وجود بننے والا ہو، وہی میری کیفیت تھی، مگر عام عورت کی کیفیت نہیں تھی بلکہ مریم کی کیفیت تھی۔ اور جیسا مریم کے پیٹ سے عیسیٰ نے وجود پکڑا اور وہ ظاہر ہوا، اسی طرح میری اس تکلیف کی حالت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے مسیح کے مقام پر فائز فرمایا، اور یہ گویا روحانی بچہ میری مریمی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے اصل عبارت۔ اب میں اس کی تشریح بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی مثال یا تو آسیہ فرعون کی بیوی سی ہے یا مریم کی سی ہے، یہ دو ہی مثالیں ہیں، تیسری کو مثال نہیں دی، اور دونوں عورتوں کی مثالیں ہیں۔ اور مریم کی مثال دینے کے بعد فرمایا کہ مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی اور اس میں کوئی ذاتی تمنا پیدا نہیں ہوئی کچھ کرنے کی، کچھ حاصل کرنے کی، ہم نے اس میں روح پھونکی اور پھر اس میں سے وہ روحانی بیٹا پیدا ہوا۔ اس مضمون کا ذکر ایک اور جگہ بھی ملتا ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهَا مِن رُوحِنَا، ہم نے اس مریم یعنی ہا عورت میں اپنی روح پھونکی۔ یہاں مرد میں روح پھونکنے کا ذکر ہے، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ مومن کی مثال دینے کے بعد، مریم کی پاکیزگی کا ذکر کرنے کے بعد، جب عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر فرماتا ہے تو پہلے طرز بیان سے ہٹ جاتا ہے۔ جہاں خالص مریم کا ذکر ہے اور مومن کی مثال نہیں، وہاں فرمایا ہے ہم نے اس عورت میں اپنی روح پھونکی، یہاں فرماتا ہے ہم نے اس مرد میں روح پھونکی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن کیسے مریم ہو سکتا ہے اگر مریمی حالت اس پر طاری کبھی نہ ہو۔ مریمی حالت سے مراد حضرت مسیح موعود السلام نے آگے تشریح بھی فرمائی، وہ مولوی چھوڑ دیتے ہیں اور گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔
کیونکہ جو چاہے جس طرح چاہے سلوک کرے کسی عبارت سے، وہ آتے ہیں اور بعض دفعہ بڑا تمسخر اڑاتے ہیں، اسی بات کو خوب ہنس کر اور مذاق سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں ہماری مجلس سوال جواب تھی جلسے کے دنوں میں، جلسہ سالانہ میں، چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ آدمی آئے ہوئے تھے، اس لیے ہم مختلف جگہوں پہ میں رات کو اپنا وقت نکال کر اکٹھا لوگوں کے ساتھ سوال جواب کی مجلسیں لگایا کرتا۔ خلافت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ کراچی سے ایک بڑا بھاری وفد آیا ہوا تھا، 600 کے قریب غیر احمدی علماء اور دوسرے لے کے آئے ہوئے تھے، وہ یا وہ احمدی ملا کر تھے، یا آپ کراچی کے ہیں ملا کر کل کنٹینجنٹ جو جماعت کراچی کا تھا 600 کے قریب تھا، اس میں سے 300 کے قریب نان احمدی تھے، جو اتنی بڑی تعداد میں پہلے کبھی نہیں لائے گئے تھے وہاں سے۔ امیر صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ تم سوال جواب کے لیے آ جاؤ، میں اجازت لے کر جلسے سے وہاں آ گیا۔ جتنی باتیں ہوئیں، بڑے مہذب تہذیب اچھے لوگ تھے وہ، اکثر UPIT یا دوسرے بھی، اور ہر سوال کے جواب پر نوٹ کرنے لگ گئے، تسلی کا اظہار کرنے لگ گئے۔ ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا بڑے بے چین تھے، ان کو پسند نہیں آیا یہ ماحول، انتظار کر رہے تھے اپنی باری کے، آخر انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیے آپ نے بڑے سوال کے جواب دے دیے ہیں، مگر میرا بھی ایک سوال ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ جب مرزا صاحب مریمی حالت میں سے گزرے تو ان کے پیٹ میں کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے، اور مریمی حالت کے دوران حیض بھی آتا تھا کہ نہیں، اور اگر آتا تھا تو وہ کیا کیا کرتے تھے اس حیض کو، اور پھر پیٹ میں بچہ کہاں بنا تھا، رحم میں مادر تو تھا کوئی نہیں۔ غرضی کہ بڑے لہک لہک کے انہوں نے اس مضمون کو خوب کھولا۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو میں نے کہا مولوی صاحب اب تسلی فرما لی آپ نے، جو اثر ڈالنا تھا ڈال لیا، میری بات سن لیں، آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، میرا ایک ضمنی سوال ہے، پہلے اس کا جواب آپ دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کریم کا حوالہ ہے، مرزا صاحب کی اپنی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال 2 طرح ہی سے دی ہے، یا فرعون کی بیوی سے یا مریم سے۔ مریم سے تو آپ بہت بدکے ہیں اور کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کہ آپ پر مریمی حالت طاری ہو جائے، تو فرعون کی بیوی باقی رہ گئی۔ تو پھر آپ سمجھائیے کہ آپ مومن ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو فرعون نے آپ سے کیا کیا کچھ کیا، اور کیسے آپ نے ازدواجی تعلقات قائم کیے اور بیوی کے فرائض ادا کیے، ایسا اس پر وہ بے چین ہوئے ہیں اور تڑپے ہیں مولوی صاحب کی کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا آپ حضرت مرزا صاحب کے متعلق جو ہم سب کے مطاع ہیں، قرآن کریم کی آیت کو نظر انداز کر کے پھپتیاں کس رہے ہیں۔ میں قرآن ہی کے حوالے سے آپ کو مجبور کر رہا ہوں، اب یہ کچھ مذاق کی بات نہیں ہے۔ اگر ظاہری معنی آپ نے لینے ہیں جس پر اصرار ہے، تو فرعون والے آسیہ فرعون کی بیوی والا حوالے سے بھی آپ کو بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ مومن ہیں کہ نہیں؟ مومن کی 2 ہی مثالیں ہیں، مریم نہیں بن سکتے تو فرعون کی بیوی بننا پڑے گا، اور اگر مریم پہ لفظی اطلاق کریں گے آپ حالات کا تو فرعون کی بیوی کے اوپر بھی لفظی اطلاق ہوگا۔ اب بھاگ کے دکھائیں۔ وہ ساری مجلس جو پہلے خوب چسکے لے کے سن رہی تھی، وہ مولوی صاحب پہ الٹ پڑی اور وہ ہنسی مذاق شروع، میں نے کہا روک اب ٹھہر جائیں آپ ذرا، اب میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں۔ 2 ہی قسم کے مومن ہیں جن کی اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے توقع رکھتا ہے۔ ایک وہ مومن جن کے خلاف دنیا کے ذرائع استبداد ہر طرح سے ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مومن جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کو کم سے کم فرعون کی بیوی کا نمونہ تو دکھانا چاہیے۔ وہ ایک ایسے جابر بادشاہ کے تابع تھی جو خطرناک دشمن تھا موسیٰ کا، اور وہ بیوی اسی موسیٰ پر ایمان لے آئی جو گھر میں پلا تھا، اور فرعون کے استبداد کی اس نے کچھ پرواہ نہیں کی، خدا کے حضور گریہ ازاری کرتی رہی، لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ تو عام مومن تو
اس قسم کے خطرناک حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اتنا جابر بادشاہ اور کبھی کوئی نہیں گزرا جس کا قرآن نے ذکر کیا ہو۔ تو کم سے کم فرعون کی بیوی بن کے دکھا دو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دنیا کی پرواہ نہ کرو۔ اور اعلیٰ درجے کے مومن وہ ہیں جن میں روحانی ترقی کی نفسانی خواہش کوئی نہیں ہوتی، وہ ادنا سی بھی تمنا نہیں رکھتے کہ ان کو اعلیٰ مراتب نصیب ہوں، وہ خالصتاً اللہ کے لیے وقف رہتے ہیں جیسے مریم وقف تھی، کسی غیر نے اس کو چھوا نہیں، یعنی شیطان کی لمس سے یہ مومن پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سے جو روحانی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شیطانی لمس سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی روح سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ مریم میں روح پھونکی، بلکہ اس مرد میں روح پھونکی، یعنی مومن کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ واقعہ تو ہو گیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈال کے دیکھیں، آپ کو کسی روحانی درجے کی کوئی تمنا نہیں تھی، آپ تو دنیا سے منہ موڑ کے گوشہ نشین ہوئے بیٹھے تھے۔ اسلام کی خدمت کا شوق آپ کو باہر لایا، اور اس دور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تھا غریب و بے کس و گمنام و بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، پھر خدا نے مجھے اٹھایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دیکھ لو یہ کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مرجع خواص یہی قادیاں ہوا۔ تو یہ مضمون ہے جو حضرت مرزا صاحب نے بیان فرمایا، اور اس مضمون سے پہلے آج تک امت محمدیہ میں ایک ولی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس آیت کا اطلاق مجھ پر ہوتا ہے۔ بس مسیح کیسے پیدا ہوا؟ ایک ایسے پاک وجود سے، باہر سے تو نہیں اترا کوئی مسیح، اس پاک وجود سے پیدا ہوا جس کے اندر کوئی نفسانی تمنا نہیں تھی، کسی روحانی مرتبے کی خواہش نہیں تھی، اس کی وفا، اس کے خلوص، اس کے تقوی کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس میں اسی طرح روح پھونکی جیسے مریم کے پیٹ سے بغیر انسانی لمس کے ایک بچہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ مضمون۔ اب اس کے بعد بتائیں کوئی گنجائش رہتی ہے ہنسنے کی؟ جزاکم اللہ، یہ فرمائیے۔ وہ حضور مسیح موعود کے بارے کہ انہوں نے یہ زبانیں جو ہیں فارسی، عربی، اردو وغیرہ یہ کیسے سیکھیں اور کہاں سے سیکھیں؟ عرض کرتا ہوں، جتنے بھی انبیاء ہیں خدا کے پہلے، ان کو کوئی زبانیں آتی تھیں کہ نہیں؟ کہاں سے سیکھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اپنے ماں باپ سے۔ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کہاں سے سیکھی تھی؟ اپنے ماں باپ سے، صحیح۔ ماحول سے۔ تو اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی زبانیں پہلے تو اپنے ماحول سے سیکھیں، اور پھر ایک مولوی تھا جو دیہات کے مولوی جیسے ہوتے ہیں، اس کو حضرت مرزا صاحب کی تعلیم پر گھر پر، جس طرح بچوں کو اس زمانے میں بعض خاندانوں کا رواج تھا، اسکولوں میں بھیجنے کے بجائے گھر پر بلا کر اس نے ابتدائی تعلیم دی، عربی کی بھی اور فارسی کی بھی۔ مولوی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی تو براہ راست خدا سے علم پاتا ہے، اور ان کو مولوی نے پڑھایا ہوا ہے، اس لیے یہ کیسے خدا کے نبی ہو گئے؟ خواہ وہ متبع نبی ہو، جو بھی آپ کہیں، مگر خدا سے براہ راست تو اس نے نہ سیکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی گزشتہ انبیاء گزرے ہیں، ان سب کے متعلق قرآنی گواہی یہی ہے کہ ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے کوئی زبان نہیں سکھائی۔ وہ مضامین پہلے لوگوں کے لکھے ہوئی باتوں سے پڑھا کرتے تھے، اور جہاں تک بائبل کا تعلق ہے، اس میں تو قرآن اتنا کھل جاتا ہے کہ یہ انبیاء جو گزرے ہیں موسیٰ کے بعد، یہ بائبل پڑھ پڑھ کر، اور ربانیوں سے یہ لوگ تعلیم پاتے تھے، تو یہود علماء بھی مدرسین سے تعلیم پا کر بنے، اور بائبل پڑھ کر انہوں نے علم سیکھا، اور انبیاء بھی انہی میں سے پیدا ہوئے۔ بس یہ تصور مولویوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ تصور بنانے کی بنیاد انہوں نے یہ رکھی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے امی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ امی تھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی تعلیم کسی مدرسے سے حاصل نہیں کی۔ اس وجہ سے ہمیں ماننا پڑا کہ تمام تعلیم اللہ ہی نے دی، یہ درست ہے۔ مگر یہ محمد رسول اللہ کا خاصہ ہے یا ہر نبی اس میں شریک ہے؟ اگر ہر نبی ہی امی تھا
تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا امتیاز ہوا، کیا خصوصیت ہوئی کہ صرف آپ ہی کو نبی امی کہا جائے؟ پھر تو 1,24,000 امیین میں سے ایک یہ بھی امی تھے. بس آپ کا لقب امی نبی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک امتیازی سلوک تھا کہ جس کو تمام جہانوں کا معلم بنانا تھا، اسے الف بے بھی نہیں پڑھنے دی، اور جو علم عطا فرمایا خود عطا فرمایا، لیکن الف بے کا علم پھر بھی نہیں عطا فرمایا. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدیبیہ کے موقع پر دستخط کرنے تھے تو فرمایا کہ دیکھو بتاؤ کہاں کیا لکھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ میں کہاں دستخط کروں. نبی بن چکے ہیں، اور فتح مکہ سے 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ ابھی تک الف بے پڑھنا نہیں جانتے، اپنا نام لکھنا صرف سیکھ لیا تھا دستخطوں کی خاطر. تو معلوم ہوا کہ جس انسانی تعلیم سے آپ کو محروم رکھا گیا، وہ تعلیم خدا نے خود بھی نہ دی. محروم اس لیے رکھا گیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پڑھ لکھ کر اس نے دوسری الہی کتب کی نقل ماری اور علم بائبل سے حاصل کیا یا دوسرے صحیفوں سے حاصل کیا. اور سب دنیا کے معلم کو سب سے زیادہ امی کے طور پر پیش فرمایا ہے. اس امتیاز میں نہ پہلے کوئی نبی شامل نہ بعد والا ہو سکتا ہے. اگر یہ توقع رکھیں کہ امام مہدی بھی امی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی قرآن نہیں پڑھ سکے گا، حدیث نہیں پڑھ سکے گا. اگر وہ سن کر تعلیم حاصل کرے تو پھر بھی طالب علم بن گیا اور مولوی کا پڑھایا ہوا ہو گیا. اگر اس کو ایسی جگہ رکھا جائے کہ کان میں اشارتاً بھی کوئی لفظ دور کی آواز سے بھی نہ پڑے تو پھر وہ امی بنے گا. تو کیا اس پر قرآن دوبارہ نازل ہوگا؟ کیا احادیث اس پر دوبارہ نازل ہوں گی؟ اس لیے یہ تصور ہی جاہلانہ ہے کہ مرزا صاحب نے مولوی سے تعلیم حاصل کر لی. ہر نبی تعلیم حاصل کرتا تھا، امی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھے؟ جزاکم اللہ، شکریہ. ہونسلوں سے ہیں اجیت سنگھ صاحب. جی اجیت سنگھ صاحب، اجیت، ہاں اجیت سنگھ صاحب السلام علیکم، پہلے آ چکے ہیں سر. کیا حال ہے اجیت سنگھ صاحب آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں بڑی مہربانی آپ کی. واحد گرو. ہاں ہاں آپ کو بھی. واحد گرو اللہ کا نام ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے کہ کوئی قرآن فرماتا ہے جس نام سے بھی اللہ کو پکارو وہی خوبصورت نام ہے. تو اس لیے میں بھی کبھی سکھوں کو کہتا ہوں واحد گرو، تو کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن کی عالمگیر تعلیم کے تابع بات ہے کہ خدا کا نام ہو صحیح، کسی زبان کا ہو، کسی مذہب کی طرف سے، وہ خوبصورت نام ہی ہوگا. ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ. حضرت صاحب اور دوستو، مجھے یہاں آنے سے پہلے یہاں آنے کے بارے میں مکمل مقصد کا پتہ نہیں تھا، مگر جب یہ پتہ چلا کہ حضرت صاحت کے درشن ہو سکیں گے اور ان کو سن سکنے کا موقع ملے گا تو میں نے کہا بھی اس کو تو میں کبھی مس نہیں کروں گا، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. تو اگر اجازت ہو تو میں پنجابی میں بات کروں. آپ اردو اتنی اچھی بول رہے ہیں. ہاں مجھے اردو آتی ہے تھوڑی تھوڑی. مجھے لطف آ رہا ہے. بے شک اردو بھی جاری رکھیں، بہت اچھی بول رہے ہیں اردو آپ. بڑی مہربانی. ماشاء اللہ. اچھا، تو اس کے بعد جب مجھے یہ کہا گیا کہ بھئی کچھ سوال جواب کا موقع مل سکے گا، تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں سوال کیا کر سکوں گا. ہماری تو آپس میں اتنی نیڑتا ہے، اتنی نزدیکی ہے، وہ سوال بھی اپنے آپ کو کرنے والی بات ہوگی اور جواب بھی اپنے سے پوچھنے والی بات ہوگی. تو پھر بھی یہ ہے کہ جب قرب زیادہ ہو تو سوال کی ضرورت بھی تبھی پیدا ہوتی ہے. تو پھر یہ ابھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال ضرور آیا کہ جو ربی شخصیتیں ہم جن کو کہتے ہیں ان کے ساتھ ملنے کا موقع زندگی میں بہت کم اور بڑی خوش قسمتی سے ملتا ہے. تو میں
ضرور آپ سے کچھ ڈائریکشن جی حاصل کروں، فرمائیے۔ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے آپ ابھی ایک اسلامک گیدرنگ کو مخاطب کر رہے ہیں، مگر آپ کا سمبند، آپ کا تعلق تو سب سے ہے، ساری دنیا سے۔ صحیح ہے۔ تو جب میں اس ڈھنگ سے سوچتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے، بے شک آج کل وہ ورلڈ وار فرسٹ یا ورلڈ وار سیکنڈ تو نہیں لگی ہوئی، مگر بھی پھر بھی دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں، بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ درست ہے، صحیح ہے۔ اور یہ بھی تاریخ میں بار بار آیا ہے کہ جب بھی کبھی بہت مشکل، بہت خطرناک حالات سے دنیا کے رخ کو موڑا گیا ہے، تاریخ کے رخ کو موڑا گیا ہے، تو اس وقت وہ مائنورٹی کمیونٹیز کی جد و جہد نے ان کی قربانی نہیں موڑا ہے۔ درست۔ اور اس بات کو خاص طور پر جو لاسٹ جو رشین جو صدر تھے گورباچوف، انہوں نے تو خاص طور پر اس کو مانا اور مان کے چلے اس وقت کو۔ تو اس کے لیے وہ میرے من میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ آپ سے یہ گزارش کروں کہ ضرور اس جو آج کل کے حالات ہیں اور وہ کس طرف، کس ڈھنگ کی طرف کس طرف جا رہے ہیں، رخ کیا ہے، اور کیسے ان سے نجات، خطرے سے نجات جو حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ سے میں ڈائریکشن کے لیے درخواست کروں۔ پتہ ہوتا کہ آپ کو اس سوال میں دلچسپی ہے تو آپ کو صبح آنے کی دعوت دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج صبح میری اپوائنٹمنٹ تھی ایک سویڈن کے ممبر پارلیمنٹ سے، جو اپنے جنوبی سویڈن کے اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور سویڈن کی نمائندگی کرتے ہیں سارے یورپ میں، ان کے مفادات کی بھی اور ان کے مفادات کی بھی، اکٹھے مل جل کر حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ وہ اسی فکر میں یہاں آئے اور مجھ سے اصرار کر کے وقت لیا، کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے وہاں سویڈن میں بات ہو چکی تھی۔ کال مار ان کی جگہ ہے، اور چونکہ وہاں وہ میری باتیں سن کر خوش ہوئے تھے تو انہوں نے کہا میں وہاں جا کے رہنمائی حاصل کروں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مسائل آپ نے اٹھائے، یہ سارے انہوں نے اٹھائے اور اس کا میں نے ان کو جواب دیا، سمجھایا، اور بہت خدا کے فضل سے مطمئن ہو کے گئے۔ انہوں نے کہا مجھے اب تسلی ہو گئی ہے، انہی خطوط پر میں یورپ میں یہ بات آگے بڑھاؤں گا اور واپس جاؤں گا تو سویڈن میں بھی میں کوشش کروں گا کہ ان مسائل کو جس طرح آپ نے سمجھایا ہے اسی طرح ان کو بھی سمجھاؤں کہ امن کی یہی راہ ہے۔ وہ چونکہ ضمنی سوال بہت سے تھے، اس لیے وہ بہت لمبی گفتگو تھی۔ جو مرکزی نقطہ اس سوال کا، اس میں ان کو میں نے سمجھایا کہ یورپ کی یا مغربی طاقتوں کی سب سے بڑی جو خطرناک غلطی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کے مثبت پہلو پر تو ایمان کھو بیٹھے ہیں کلیتاً، اور منفی پہلو کا شکار ہو گئے ہیں اور زیادہ۔ یعنی مذہب کو بین الاقوامی نفرتوں کا ذریعہ بنانے میں وہ ایک بہت ہی گھناؤنا کردار ادا کرنے لگ گئے ہیں۔ نہیں آ رہی؟ اچھا، آپ کی تو بغیر اس کی آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ، توجہ دلا دی، اب آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ آج صبح سویڈن کے ایک ممبر پارلیمنٹ تشریف لائے تھے بعض سوالات لے کر۔ ان سوالات کا جو رخ تھا وہ اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا کہ جو نئی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں یورپ میں، اس سے امن کو بھی خطرات پیدا ہو گئے ہیں اور بین الانسانی تعلقات میں بھی رکھنے پڑنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ مشرق اور مغربی یورپ کے درمیان ایسی چیزیں نظر آنے لگی ہیں جن سے خطرہ ہے کہ آگے جا کر یہ جو اختلافات ہیں بڑھ کر کوئی خطرناک صورت اختیار کر لیں۔ جنوبی یورپ میں جو شمالی افریقہ سے لوگ آتے ہیں، ان کے آنے کے نتیجے میں
غیر ملکیوں کے وجود کا احساس کچھ رد عمل بھی پیدا کر رہا ہے. یہ میں خلاصتاً بتا رہا ہوں کہ ان کی سوچیں کیا تھیں اور کیوں فکر مند تھے. تو وہ ظاہر یہ کر رہے تھے، آخری شکل ان کے پہلی سوچ کی یہ تھی کہ جو غیر ملکی یورپ میں آباد ہیں خطرہ بڑا انہی کی طرف سے ہے، اور ان کی حیثیت کو جب تک جذب نہ کرا دیا جائے کلیتاً یورپ میں، اس وقت تک یہ خطرہ لاحق رہے گا. یہ عام سوچ ہے جو یورپ میں ابھر رہی ہے، اور چونکہ وہ مجھ سے مل چکے تھے وہ مطمئن نہیں تھے کہ یہ سوچ سچی ہے. وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو مطمئن کراؤں کہ کیوں یہ سوچ غلط ہے اور اس کے اصل محرکات کیا ہیں. تو ساری گفتگو تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، مختصر اس پہلو سے چونکہ آپ کا سوال بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے. ان سے میں نے کہا کہ جب سے روس کے کلیپس کا واقعہ ہوا ہے اس وقت سے پہلے دن سے ہی میں آپ کے جو مفکرین ہیں جب بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں سیاسی اور دوروں کے درمیان امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، یورپ میں بھی ہوتی ہیں، ان کو میں کہتا رہا ہوں کہ خوشی کے شادیانے نہ بجاؤ، یہ بڑی خطرناک بات ہوئی ہے. خطرناک بات یہ ہوئی ہے کہ پہلے 2 سپر پاورز تھیں اور غریب ملکوں کو ان کی لڑائی کے سائے میں امن لینے کے سانس مہیا ہو جاتے تھے، اور ان کے آپس کی رقابت کی وجہ سے آپ لوگ اپنے ریسسٹ خیالات کو اٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، کیونکہ پتہ تھا اگر یہ اٹھے تو سارے وہ لوگ جو جن کے خلاف یہ کاروائیاں ہوں گی وہ اشتراکی کی طرف دوڑ پڑیں گے. اس لیے آپ نے بڑے ہی زور کے ساتھ صبر کے نمونے دکھاتے ہوئے اپنی جو ایسی طاقتیں ہیں جو موجود نہیں لیکن اگر اٹھتی تو خطرات تھے ان کو دبائے رکھا، منفی رجحانات کو ابھرنے نہیں دیا. مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ دلوں میں وہ صدیوں کے بغض دبائے بیٹھے تھے جو اسلام کے خلاف تھے. مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ ان بغضوں کی وجہ جو دراصل سیاسی آپس کی چپکلش تھی اور اختلافات تھے، اس کی وجہ آپ نے اسلام کو سمجھا اور عیسائیت کا کیا کردار تھا اس پر غور بھی نہیں کیا، اور تمام تر ذمہ داری صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں پر ڈال دی، گویا کہ وہ ایسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے مغرب کے خلاف جد و جہد کی. ترکی حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ دخل نہ دیتے مغربی مشرقی یورپ میں تو بہت سے فسادات اور بلکان وارز وغیرہ نہ ہوتی. تو یہ آپ کو ڈرونی خوابیں ہیں جو دبائے بیٹھے تھے، اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں دوبارہ، اب یہ نائٹ میئر شروع ہو گئی ہیں. آپ خود وہ فضا پیدا کر رہے ہیں جو مائنورٹیز کے درمیان اور آپ کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہی ہیں. آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے، اس خوف سے کہ کہیں دوبارہ اسلام جاگ نہ اٹھے اور سیاسی خطرہ نہ بنے، یا یورپ پر اس کا نظریاتی حملہ نہ ہو اور آپ کی اپنی زمین آپ کے ہاتھ سے جاتی نہ رہے. آپ نے دفاعی ہتھیار یہ اختیار کیا ہے کہ جس طرح 200 سال 300 سال پہلے عیسائیت بڑے تعصب کے ساتھ اسلام کو بگاڑ کر پیش کرتی تھی اور سیاسی مخالفتوں میں اسلام کی دشمنی کو بطور ایندھن استعمال کرتی تھی، وہی کاروبار آپ نے دوبارہ شروع کر دیے ہیں. سلمان رشدی آپ ہی کی پیداوار ہے. آپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یورپ میں اسلام کے خلاف اتنی بدظنی رہے کہ جب ہم ان کے خلاف کوئی سخت جابرانہ کارروائی کریں تو یورپ کہے ہاں ٹھیک کرتے ہو، یہاں ہی بڑے خبیث لوگ. اور ظلم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بعض مسلمان بادشاہ اور بعض مسلمان ممالک مضبوط کر رہے ہیں اپنے جاہلانہ رویے سے. وہ اسلام کو، جس کو یہ فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، اس کو تلوار کے علم بردار مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جبر کے زور سے دنیا کے آئین بدلا لو، دنیا کے خیالات بدلا دو،
مخالفوں کا کچھ نہ باقی چھوڑو، اور یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جس ملک میں چاہو زبردستی کر جاؤ۔ صدیقی صاحب یہاں پارلیمنٹ بنا لیں اپنی، ملک کسی اور کا، وہاں تمہاری مائنورٹی کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں، اور مسلم پارلیمنٹ بن رہی ہے یہاں۔ تو یہ حماقتیں ہیں مسلمانوں کی، جنہوں نے ان ظالمانہ خیالات کو تقویت دی، اور یورپ کو چاہیے یہی تھا، امریکہ کو بھی یہی چاہیے تھا۔ انہوں نے 100 بسم اللہ کہہ کے ان کی باتوں کو اچھالا اور پھیلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرتے تھے اور قرآن سے حوالے سے ان کے رویے کو غلط ثابت کرتے تھے، ان کا کوئی ذکر یہ اپنے پریس میں نہیں کرنے دیتے۔ ان کو پسند آتا ہے تو صدیقی آتا ہے، یا خمینی صاحب آتے ہیں، یا لیبیا کے صدر قذافی، یا وہ اس کے عراق کے صدر، وہی ان کو پسند ہیں، انہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے اعلیٰ جو ادنیٰ مقاصد جو کہہ دیں ان کی مددگار ہیں۔ تو جس بات سے آپ خوفزدہ ہو کے میرے پاس پہنچے ہیں، اس کا علاج تو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ سمجھائیں اپنی سیاست کو کہ یہ جاہلانہ باتیں ہیں، وقت بدل جایا کرتے ہیں، ان باتوں کے نتیجے میں آپ کے اندر جو بدترین چیز ہے وہ ظاہر ہوگی، آپ کے قومی کردار تباہ ہو جائیں گے۔ جس ریسزم کے خلاف آپ نے کچھ عرصہ پہلے جد و جہد کی، خود اس کی پرورش کریں گے، اس کو نشو و نما دیں گے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عیسائیت اور اسلام کی ٹکر تو تھی، لیکن عیسائیت کی مثبت اقدار بھی تو تھیں جو ابھی زندہ تھیں۔ اس لیے مخالفت کے نقصان اپنی جگہ، مگر کچھ اندرونی طور پر فوائد بھی تھے۔ ان فوائد سے تو اب ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ میں کی اکثریت مرتد عیسائیت رہ ہی نہیں، دہریہ ہو چکی ہے۔ تو مذہب کی دشمنی دہریہ کرے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس سے آپ کی قدروں میں تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کی تربیت نہیں ہوگی، لیکن نفرتوں کے بیج جو بوئے جائیں گے، یہ بعد میں آپ کے آپس میں بھی تعلقات کو بگاڑیں گے اور مصیبتیں کھڑی کریں گے۔ میں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت جرمنی کامن یورپین مارکیٹ کے وسیع تر دائرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور آپ سب کی اقتصادیات پر زلزلہ طاری ہو گیا ہے۔ پہلے تو الگ ملک تھا تو دکھائی دیتا تھا الگ کے طور پر، اور رد عمل میں آپ لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور اس کی منڈیوں پر بھی قبضہ کر سکتے تھے۔ اب تو اقتصادی منڈی مشترک ہوگی تو باہر کی منڈیوں پہ آپ میں سے جو چاہے قبضہ کرے، آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ اس کی راہ میں روکیں ڈالیں۔ تو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس طاقت کو تقویت بخش دی جس کے ڈر سے کہ اگر یہ اکیلی ابھری تو جنگ عظیم دوبارہ کھڑی کر دے گی، آپ نے یہ میجرز اختیار کیے تھے۔ یہ جو اقتصادی منڈی کے جو اصل مقاصد ہیں، اقتصادی کم ہیں، سیاسی زیادہ ہیں۔ یورپ کو دو طرح سے یہ ابھارنا چاہتے ہیں، ایک تو مرکز طاقت کا امریکہ سے کھینچ کر یورپ میں لانا چاہتے ہیں، دوسرا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر رشیا ٹوٹے گا تو دوسرا پول ٹوٹ جائے گا، تو خلا نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اکیلا یورپ کا ملک طاقت حاصل کرنے کی بجائے اگر مشترکہ حاصل کرے تو پھر یورپ کو کسی اندرونی جیلسی کی وجہ سے کسی جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ سوچ تھی جس نے کامن یورپین مارکیٹ کو جنم دیا۔ اب یہی بات میں نے ان کو بتائی کہ آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ کی اقتصادیات کو جو اچانک نقصان پہنچا ہے، اور آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہاں جو ان ایمپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے سویڈن میں، یہاں تک کہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے کہا اور بھی بڑھے گی ابھی، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں۔ پھر جو نفرتیں آپ نے بوئی ہیں وہ بہت خبیث رد عمل وہاں دکھائیں گی، آپ کی تہذیب کے دامن چاک ہو جائیں گے، اپنی مائنورٹیز پہ آپ ظلم کریں گے۔ جہاں کوئی کھاتا پیتا
بیرونی آدمی جو سویڈن کا ممبر بن چکا ہے دکھائی دے گا تو وہاں سویڈش گینگز کھڑے ہوں گے کہ ان کو ڈسٹرائے کرو، یہ کون ہوتے ہیں یہاں ہونے والے. تو جس ناٹسیزم کے خوف سے آپ نے یہ میز لیے، اس ناٹسیزم تو گھر گھر بو دیا، اس کے درخت تو آپ نے ہر جگہ لگا دیے. اور یہ جو نفرتوں کا رجحان ہے یہ نفرتوں کے بچے پیدا کرے گا. ہوش کریں، اپنی پالیسی کو ریوائز کریں، یہ ریئلائزیشن پیدا کریں کہ ہم خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں، اور دوسرے میز اختیار کریں جو میں نے ان کو سامنے اقتصادی میز تجویز کیے. اور جب سمجھایا تو بہت مطمئن ہوئے. میں نے کہا بعض ممالک نے ان میں سے بعض مشوروں کو قبول کیا اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ان میں ایک جرمنی بھی ہے. مثلا جرمنی میں ان ایمپلائمنٹ کا یہ علاج جو میں نے تجویز کیا، مگر میری وجہ سے نہیں قبول کیا انہوں نے، ان کی اپنی سوچ نے بھی یہی نتیجہ پیدا کیا جو میں نے وہاں جلسے میں ایک تقریر کے دوران پیش کی تھی. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنا معیار، اقتصادی معیار تو نیچا کرنے پر تیار نہیں ہو رہے، اور صورتحال یہ ہے کہ چونکہ وقتی طور پر مشرقی یورپ جرمنی کے ملنے کی وجہ سے پہلے اقتصادی دھکا لگ چکا ہے جرمنی کو، جو بہت بڑا تھا. یہ جرمن قوم کی ہمت ہے جو برداشت کر گئی ہے. اس وجہ سے آپ کو ہاں ان ایمپلائمنٹ جو آپ کے پیدا ہوئی، تو جو غیر ملکی آپ کے یہاں دکھائی دیتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں ان کے خلاف ایک رد عمل شروع ہو گیا ہے. اور صرف ابتدا میں تو ان کو ڈسلوج کر کے آپ گزارا کر لیں گے کچھ، لیکن جرمن بڑی قوم ہے، اس میں چند ترکیوں کو، چند ایرانیوں کو، چند پاکستانیوں یا سکھوں کو الگ کر کے ان کے باقیوں کے پیٹ تو نہیں بھرتے. آپس میں جو جیلسی ہے اس نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے. اور جب اقتصادیات پر کرائسس آتا ہے تو جب لے آؤٹ کیے جاتے ہیں لوگ، تو جو کمپنیاں پہلے 1000 کارندوں کی نگہداشت کر رہی تھیں، ان کے رزق کا سامان پیدا ہوتا تھا، وہ کہتی ہیں 500 کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف، ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں رہی. جو 500 رکھتے ہیں ان کو اتنے ہی پیسے دیتے ہیں جو پہلے دیتے تھے، اور جو ان کے سربراہ ہیں جن کے ہاتھ میں تمام امور ہیں فیصلے کے، ان کو اسی طرح لیوش تنخواہیں دیتے ہیں جو کئی لاکھ ماہانہ تک بھی پہنچ جاتی ہیں. یہاں انگلستان میں بھی یہی ہو رہا ہے کسی بہانے سے. اور ایک مافیا سا بنا ہوا ہے آپ کی بزنس میں، وہ قرضے لیتے ہیں بینکوں سے، لوگوں سے حصے ڈلواتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چند لوگ جو قابض ہیں چوٹی کے اوپر. ان کو تو کوئی نقصان نہیں، جو رکھ لیے گئے وہ اسی طرح اپنے آرٹیفیشل معیار کو جو آج کے اقتصادیات میں آرٹیفیشل ہو چکا ہے اس کو مینٹین کریں گے. آرٹیفیشل سے مراد میری یہ ہے کہ اگر اقتصادی معیار بلند ہو تو آپ اچھا کھائیں پئیں، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن غریب ہو رہے ہوں اور اچھا کھانا پینا جاری رکھیں تو یہ خطرناک ہے. تو چند حصے سوسائٹی کے اچھا کھاتا پیتا دکھائی دیں گے، اور چند ہوں گے جو روزینہ سے ہی محروم ہیں، روزمرہ کی خوراک کی ضرورتیں ان کو مہیا نہیں ہو رہی. تو آپ کے اندر وہ نفرتوں کے بیج پنپنے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں. ہیوز اور ہیو ناٹس میں فرق بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ بے فکر ہو کے مہاجرین یا ہندوؤں یا سکھوں یا مسلمانوں یا بنگلہ دیشیوں یا پاکستانیوں یا مراکیوں کے خلاف ایک موومنٹ کو برداشت کر رہے ہیں کہ اچھا یہ نکلیں تو ہمیں امن آئے. میں کہا یہ تو نکلیں گے نہیں اب آپ سے، ان کو تو قانون قدرت نے جو ہاں گاڑ دیا یہ یہیں رہیں گے، آپ کبھی نکال نہیں سکتے. لیکن آپ مارے جائیں گے اور آپ کے اندر اندرونی حسد اور جلن اور اس قسم کے جو غربت کے نتیجے میں زہر پیدا ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بھڑکیں گے. تو یہ امن کا طریق نہیں ہے. امن کے طریق یہ ہیں کہ ساری صورتحال کا تجزیہ کریں اور مل بیٹھیں، مائنورٹیز کو بھی شامل کریں، ان غریبوں کو بھی جو محروم ہو رہے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کریں. اور ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ لے آؤٹ کرنے کی بجائے گھنٹے کم کر دیں. 8 گھنٹے روزانہ جو کام آپ لیتے ہیں
50% کو فارغ کرنے کی بجائے اب 100% کو رکھیں اور ان سے کہیں ہم 4 گھنٹے روزانہ کام لیں گے اور تنخواہ 4 گھنٹے کی دیں گے. غربت میں بھی سارے شریک ہوں جہاں پہلے امارت میں سب شریک تھے. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ جو بے چینیاں پیدا ہو رہی ہیں، نارسیزم جاگ رہا ہے، یہ اچانک سونا شروع ہو جائے گا اور وہ بے چینی ختم ہونی شروع ہو جائے گی. قوم سمجھے گی کہ ساری قوم اس مصیبت میں سے گزر رہی ہے، سب حصے دار ہیں. اسلام نے یہی نمونے نہ صرف تعلیم میں دیے بلکہ قائم کر کے دکھائے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نعوذ باللہ من ذالک اشتراکی نبی نہیں تھے جس طرح بعض اہل قرآن آپ کو اشتراکی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فری انٹرپرائز تھا، سب کچھ تھا، لیکن جب قومی کرائسس آتا تھا تو آپ کے نزدیک پھر کسی انڈیویجول کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ تو کھائے اور بھائی بھوکا رہے. اس آخری راک باٹم مقام پر آ کر آپ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا، جیسا کہ ایک جنگ کے موقع پر ہوا. کچھ لوگوں کے پاس جو اپنا زیادہ راشن لے کر چلے تھے، کافی بچا ہوا بھی تھا، کچھ تھے جو بالکل بھوکے ہو گئے تھے. اور اس سے پہلے یہی دستور تھا کہ ہر ایک اپنا اپنا سامان خرد و نوشت خود لے کر چلے، اور کبھی آپ نے زبردستی تقسیم نہیں کرائی. اور جب یہ دیکھا کہ بعض کو روزمرہ کی ضرورت زندگی بھی میسر نہیں، تو آپ نے کہا سارے اپنا سب کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر دو. اکٹھا کروایا اور برابر تقسیم کر دیا. اقتصادی بحران کے وقت یہ فارمولہ ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہ شروع میں تو تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، مگر پھر مطمئن ہو گئے. اور میں نے مثال دی کہ جرمنی میں عملاً بعض کمپنیوں نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے. میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ غلط ہوگا جو میں کہوں کہ میرے مشورے سے. اتفاقاً میں نے بھی یہ سوچا اور ان کے دانشوروں نے بھی اپنے طور پر یہ حل تلاش کیا اور تجربہ شروع ہو گیا. اور جاپان سے بھی اطلاع ملی ہے کہ وہاں بھی اب یہ رجحان شروع ہو گیا ہے. تو اب دور ہے اپنے اقتصادی معیار کو اونچا کرنے کی خاطر وقتی طور پر اپنے رہن سہن کے معیار کو نیچا کریں. یہ دو اونچ نیچ والی باتیں ہیں. اگر اقتصادی معیار اونچا ہو تو رہن سہن کا معیار اونچا ہونا جائز ہے. اگر اقتصادی معیار گر رہا ہو اور اسے دوبارہ اونچا کرنا ہو تو پہلے رہن سہن کے معیار کو نیچے کرنا ہوگا، پھر اثر نو محنت مل کر کرنی ہوگی. یہ وہ فارمولہ ہے جو میں نے پیش کیا. تو آپ کا سوال چونکہ بہت گہرا ہے اور بہت اور باتوں کا تقاضا کر رہا ہے، لیکن وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ 20 منٹ پہلے ہی اوپر ہو چکے ہیں، اس لیے امید ہے یہ اشارے ہی آپ کے لیے بہت کافی ہوں گے. اجازت ہے اب بل اس کو ختم کیا جائے؟ اچھا جی، السلام علیکم.